عالمی خبروں سے بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں، ناجائز ریاست کی رسوائی کا آغاز۔ حزب اللہ نے رات گئے 60 راکٹ اسرائیل کی جانب فائر کر دیے۔ اسرائیلی دفاع کے لیے اربوں ڈالر لگایا گیا آئرن ڈوم سسٹم ایک بار پھر ناکام دکھائی دیا۔ 60 راکٹ میں سے صرف 15 کو فضا میں تباہ کیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ 45 راکٹ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرے ہیں۔ آپ کو بتائیں، حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تفصیل کے مطابق مغربی گلیلی پر تقریباً 60 راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جس میں یہ نوٹ کیا گیا کہ آئرن ڈوم ان میں سے صرف 15 کو ہی روکنے میں کامیاب رہا۔ ایک دوسری اطلاع کے مطابق ایک بڑا راکٹ سلوو جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں مغربی گلیلی کی طرف داغا گیا۔ مغربی گلیلی میں ہنیتا، شلومی، باتسٹ، راس التوقورہ اور لیمان میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، تہران میں جو واقعہ ہوا پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تہران میں راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا، بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ نیتن یاہو کھلے عام درندگی کر رہا ہے۔ فلسطین میں 9 ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم سوگ منایا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں راکٹ کے ذریعے شہید کر کے بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا اور کوئی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا گیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے فلسطین میں اسرائیل کے ریاستی ظلم و بربریت کو امت مسلمہ کے لیے المیہ قرار دیا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ نہتے فلسطینیوں کی انسانی ہمدردی کے تحت امداد تک فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پارلیمنٹ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ ابو شابان کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے شہید کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور ہزاروں شہریوں کے علاوہ شہید قاسم سلیمانی کے خانوادے نے شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کی۔ شہید کے بیٹوں کی گریہ و زاری نے فضا کو مزید سوگوار کر دیا۔ شہید اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طاوع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ سربراہ ریاست کے پروٹوکول کے ساتھ تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس موقع پر شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ همکنون وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه اسرائیل مردم فریب الله اکبر۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سوگوار ایرانیوں نے اسماعیل ہنیہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نماز جنازہ کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے شہید اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کیا۔
تقریب سے خطاب میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ اسرائیل مزاحمتی تنظیموں کی کارروائیوں اور جدوجہد سے پریشان ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے بھیانک غلطی کی ہے اور اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کو دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بدھ کو تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی اسرائیل کے میزائل حملے میں شہادت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں تھے، جہاں انہیں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا گارڈ ابو شعبان بھی شہید ہوا۔ کی جانب فائر کر دیے۔ اسرائیلی دفاع کے لیے اربوں ڈالر لگایا گیا آئرن ڈوم سسٹم ایک بار پھر ناکام دکھائی دیا۔ 60 راکٹ میں سے صرف 15 کو فضا میں تباہ کیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ 45 راکٹ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرے ہیں۔ آپ کو بتائیں حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹوں سے حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تفصیل کے مطابق مغربی گلیلی پر تقریباً 60 راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جس میں یہ نوٹ کیا گیا کہ آئرن ڈوم ان میں سے صرف 15 کو ہی روکنے میں کامیاب رہا۔ ایک دوسری اطلاع کے مطابق ایک بڑا راکٹ سلوو جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں مغربی گلیلی کی طرف داغا گیا۔ مغربی گلیلی میں ہنیتا، شلومی، بادسٹ، راس التوقورہ اور لیمان میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں تہران میں جو واقعہ ہوا پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تہران میں راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا، بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ نیتن یاہو کھلے عام درندگی کر رہا ہے۔ فلسطین میں 9 ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم سوگ منایا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں راکٹ کے ذریعے شہید کر کے بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا اور کوئی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا گیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے فلسطین میں اسرائیل کے ریاستی ظلم و بربریت کو امت مسلمہ کے لیے المیہ قرار دیا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ نہتے فلسطینیوں کی انسانی ہمدردی کے تحت امداد تک فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پارلیمنٹ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ ابو شعبان کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے شہید کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور ہزاروں شہریوں کے علاوہ شہید قاسم سلیمانی کے خانوادے نے شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت کی۔ شہید کے بیٹوں کی گریہ و زاری نے فضا کو مزید سوگوار کر دیا۔ شہید اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ سربراہ ریاست کے پروٹوکول کے ساتھ تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اس موقع پر شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ همکنون وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه اسرائیل مردم فریب الله اکبر۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سوگوار ایرانیوں نے اسماعیل ہنیہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نماز جنازہ کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے شہید اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کیا۔
تقریب سے خطاب میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ اسرائیل مزاحمتی تنظیموں کی کارروائیوں اور جدوجہد سے پریشان ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے بھیانک غلطی کی ہے اور اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ شہید اسماعیل ہانیہ کو دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بدھ کو تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی اسرائیل کے میزائل حملے میں شہادت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں تھے، جہاں انہیں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا گارڈ ابو شعبان بھی شہید ہوا۔